بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئس کریم تو آپ نے بہت ساری کھائی ہوں گی، لیکن یہ جو ہوم میڈ آئس کریم کی ریسیپی میں آپ کو دینے جا رہی ہوں، یہ کمرشل لیول ریسیپی ہے۔ انشاءاللہ آپ اسے ایک بار بنا کے گھر والوں کو ٹیسٹ کروائیں اور پھر آپ لوگ بنا کے اس سے اپنا کاروبار بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اسے آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی انکم آپ اس آئس کریم سے لے سکتے ہیں۔ تو آج کی ریسیپی بہت اچھی ہونے والی ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو اس ریسیپی کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس ریسیپی کے لیے آپ کے پاس میجرنگ سپون ہونے بہت ضروری ہیں۔ گھر والے سپون آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنے۔ تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنائیں گے آئس کریم کی بیس۔ ½ ٹیبل اسپون یہاں پہ میں لے رہی ہوں GMS پاؤڈر۔ اس کے بعد 1 چٹکی ہم نے لینا ہے CMC پاؤڈر۔ اگلی چیز جو ہم لیں گے وہ ہے جی 1.5 ٹی اسپون کارن فلاور اور 1 چٹکی ہم اس میں لیں گے گھر والا نمک اور جی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے 3 ٹیبل اسپون خشک دودھ اور پھر سے دیکھ لیجئے، ہاں 1 چٹکی نمک ہے، 1 چٹکی CMC پاؤڈر ہے، GMS ہے، خشک دودھ ہے اور کارن فلاور ہے۔ ان سبھی ڈرائی انگریڈینٹ کو مکس کریں گے اور 4 بڑے چمچ اس میں چینی ایڈ کریں گے۔ ایک ہم نے دیگچی رکھ لی ہے، اس میں فل فیٹ ملک ہم نے لینا ہے۔ گھر والا عام دودھ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا، ورنہ ریسیپی ویسی نہیں بن پائے گی جیسی کہ آپ بازار سے مارکیٹ سے لے کے آئس کریم کھاتے ہیں۔ میں نے 1 لیٹر کا اور پر دودھ لیا ہے اور اسے میں نے پورے کا پورا ایڈ کر دیا ہے۔ جیسے یہ ہلکا سا گرم ہوا ہے، سارے جو پاؤڈر مسالے ہم نے مکس کیے تھے ان کو میں نے ایک جگ میں ڈال لیا اور تھوڑا سا دودھ اس میں ڈالیں گے اور اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کریں گے۔ اگر وہ اسٹک والا بلینڈر آپ کے پاس ہے آپ اس سے کریں، ورنہ یہ پاؤڈر مسالے جو ہیں یہ اکثر اس میں گٹھلی بن جاتی ہے، یہ آپ سے مکس نہیں ہو پائیں گے۔ تو اسے ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے۔ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ میں ایڈ کرتے جائیں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے، مسلسل سٹر کرتے ہوئے ڈالیے گا ورنہ اس کی گٹھلیاں بن جاتی ہیں، یہ پھر آپ سے ہینڈل نہیں ہو پائے گا۔ اور ماشاءاللہ سے ہم نے سارے کا سارا مکسچر ایڈ کر دیا اور اب ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اسے سٹر کرتے جائیں گے اور جیسے ہی یہ بوائل آنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور سائڈ سے ملائی بننا شروع ہو جائے گی، وہ ملائی اتار کے ہم اس کے اندر ہی مکس کرتے جائیں گے۔ چمچ ہم نے نہیں چھوڑنا، چمچ ہم چلاتے جائیں گے اور اس کی ہم نے ربڑی تیار کرنی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے دودھ ہمارا اچھا خاصا تھک ہو چکا ہے۔ یہاں پہ آپ ایک ایکسپیریمنٹ کیجئے گا، جب آپ اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں اسپیچولا کے اوپر ایسے چمچ فنگر چلائیں، لائن اگر تو آپس میں مکس ہو رہی ہے تو تھوڑا اور پکائیں، اگر مکس نہیں ہو رہی تو میری طرح چولہا بند کر دیں اور اسے مسلسل چلاتے ہوئے آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے۔ اس کے اوپر سکین نہیں جمنی چاہیے، وہ جو ایک بلائی سی موٹی جم جاتی ہے اوپر، وہ نہیں جمنی چاہیے ورنہ پوری آئس کریم کی بیس خراب ہو جائے گی۔ ایک سٹیل کا چھنا لے لیں گے یا پھر آپ برف والا چھنا بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ اپنے پلاسٹک کا باؤل یوز نہیں کرنا اور اس کو سٹینر کے ذریعے ہم اچھے سے سٹین کر لیں گے تاکہ اس میں اگر کوئی لمس کوئی گٹھلی وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے۔ اگر اس میں کوئی گٹھلی رہ گئی تو سارے کی ساری آئس کریم خراب ہو جائے گی، وہ ٹیکسچر مارکیٹ والا نہیں آ پائے گا اس میں۔ اور یہ دیکھیے اس میں اگر کچھ چھوٹی موٹی تھوڑی سی گٹھلیاں بچی ہیں وہ ہم ضائع کر دیں گے اور اس پہ میں ایک پلاسٹک شیٹ لگا رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس کلنگ ریپ ہو تو آپ اس سے ریپ کر دیں، ورنہ میری طرح آپ بھی شاپر لگا دیجئے اور اسے اوور نائٹ کے لیے فریج کی بیس پہ رکھنا ہے۔ یہ نیکسٹ مارننگ میں آپ کو پھر سے دکھا رہی ہوں۔ 2 کپ ہم وپ کریم لیں گے اور سٹیپ 2 سٹارٹ کریں گے۔ وپنگ کریم ہم نے لے لی ہے اور یہاں پہ میری وپ کریم جو ہے اس میں تھوڑے سے کرسٹل ہے، اس کو میں 5 منٹ کا ریسٹ دے دوں گی کیونکہ ہمیں یہ بالکل کرسٹل فری چاہیے۔ اور یہاں پہ آپ چیک کیجئے ہماری وپنگ کریم بالکل کرسٹل فری ہو چکی ہے، ہمیں یہی کنڈیشن چاہیے تھی۔ اب میں اسے بیٹ کروں گی۔ یہاں پہ آپ باؤل دیکھیے کہ ½ سے بھی کم ہے اور جیسے جیسے میں اس میں بیٹر چلاتی جاؤں گی یہ کریم والیوم میں ڈبل ٹرپل ہوتی جائے گی اور یہاں تک کہ ہمارا باؤل چھوٹا پڑ جائے گا اور پھر میں باؤل کو چینج بھی کر لوں گی۔ یہاں پہ آپ چیک کرتے جائیے گا۔ 3 سے 4 منٹ ہم نے ٹوٹل اس کو بیٹ کرنا ہے اور ماشاءاللہ سے بھی میں نے 2 منٹ اسے بیٹ کیا ہے اور باؤل ہمارا فل ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ آپ
کریم کی کنسسٹنسی چیک کیجئے، وہ میں ابھی آپ کو چیک کرواتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے دیکھیے اس طرح سے کریم نیچے گرنی نہیں چاہیے۔ اب میں اس میں ہاف کپ کنڈینس ملک ایڈ کر دوں گی، اور جی کنڈینس ملک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں اگین 2 منٹ کے لیے بیٹر چلائیں گے تاکہ کنڈینس ملک اور کریم بالکل ایک جان مکس ہو جائیں۔ مکسنگ ان کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ باؤل یہ دیکھیے میں نے چینج کر لیا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ باؤل بہت چھوٹا پڑ گیا تھا، تو اب ہم اس میں 2 منٹ کے لیے بیٹر چلائیں گے۔ اور بیس یہاں پہ آپ کو چیک کروا رہی ہوں کہ بیس ہماری ماشاءاللہ سے بن کے ریڈی ہو گئی ہے، اور یہ ہاتھ لگانے پہ آپ کو بہت سخت فیل نہیں ہوگی، یہ ہلکی ہلکی سی اندر سے نرم ہے۔ یہاں پہ میں نے آم لے لیے ہیں، اور اب ہم ان کا کریں گے پلپ نکالیں گے، بلکہ ہم پہلے اس کے کیوبز نکالیں گے۔ ان کو میں اچھے سے دھو کے صاف کر لیا ہے، اور اب ہم ان کو پیل آف کریں گے، اور اسے کچھ اس طرح سے میں کٹس لگاتے ہوئے اس کے کیوبز ایک باؤل میں نکال لوں گی۔ ہم نے صرف اس کا پلپ لینا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ اس کے کیوبز نکال سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو 2 طریقے بتاؤں گی۔ ایک تو میں نے مینگو کی سکن ریموو کر کے اس کے اوپر ہی لائننگ بنا دی، اور اس کے میں نے کیوبز بنا کے ریڈی کر لیے۔ دوسرا طریقہ کچھ یہ ہے کہ اس کا ٹاپ ہم کٹ کر دیں گے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک تھک سائز کا ہم پیس نکال لیں گے، اور اس کے اندر ہم لائننگ کریٹ کریں گے پہلے سیدھے رخ سے، اور اس کے اپوزائٹ رخ پہ بھی ہم چھوٹی بڑی جس طرح سے بھی آپ چاہیں لائنز کریٹ کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی زبردست سا ایک فلاور بھی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں فلاور نہیں چاہیے، ہمیں اس کے کیوب چاہیے، تو اس کے بھی میں سارے کے سارے کیوبز نکال لوں گی۔ 2 سے 3 آم میں نے یہاں پہ یوز کیے ہیں، آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں انہیں ایک بلینڈنگ جار میں ڈال کے اس کی پیوری ریڈی کر لوں گی، اور اسے سائڈ کرتے ہیں، چلتے ہیں اپنی کریم کی طرف۔ اور کریم ہم نے اچھے سے بیٹ کر لی ہے، اس میں ایڈ کر دوں گی آئس کریم کی بیس، اور جس کو ہم نے پہلے ہی نکال کے 10 منٹ فریج میں رکھ دیا تھا۔ اور جی اس کو ڈالتے ہی ہم نے پھر سے اس میں بیٹر چلانا ہے، اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک بار پھر سے ہماری کریم جو ہے اس نے والیوم پکڑا ہے، اور والیوم میں وہ پھر سے ڈبل ہو گئی ہے، اور ماشاءاللہ سے یہی اچھی آئس کریم کی نشانی ہے۔ ½ ٹی اسپون اس میں ونیلا ایسنس ایڈ کروں گی، اور 2 منٹ کے لیے ہم اس میں اگین بیٹر چلائیں گے، اور ماشاءاللہ سے آپ یہاں پہ کریم کا والیوم چیک کیجئے اور اس کی کنسسٹنسی چیک کیجئے۔ یہی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے تھی، لیکن میں اس میں 2 منٹ کے لیے اور بیٹر چلاؤں گی، اور ماشاءاللہ سے آپ اس کا والیوم دیکھیے، اس کی کنڈیشن بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم اس میں نیکسٹ اسٹیپ کریں گے، اور وہ ہے جی اس میں پیوری ایڈ کرنا۔ مینگو پیوری ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اسے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ اب اس میں بیٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ سے ہی اب چمچ سے کر لیں، وسکر سے کر لیں، لیکن بہت اچھے سے مکسنگ ہونی چاہیے۔ اس میں سے میں نے 2 چمچ مینگو پیوری بچا لی ہے، وہ کہاں پہ یوز کرنی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ دیکھیے یہ بڑا چمچ ہے، اور الٹا کرنے پر بھی ہماری کریم ڈراپ نہیں ہو رہی، نیچے نہیں گر رہی۔ تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا کنٹینر لے لیا ہے اپنی آئس کریم کی کوانٹٹی کے حساب سے۔ اس کو میں نے 3 لیئر میں ڈالنا ہے، ایک حصہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا، 2 حصے میں نے کریم کے بچا لیے۔ ٹیپ ٹیپ کریں گے، اور چمچ سے جو ہم نے مینگو پیوری بچائی تھی وہ پیوری تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے، تھوڑی تھوڑی سی ہم ڈراپ لگا دیں گے اس کریم کے اوپر، اور ایک ووڈن سکویزر لے لیں گے، اور اس سے ہم راؤنڈ راؤنڈ گھماتے جائیں گے۔ آپ الٹا گھمائیں، سیدھا گھمائیں، جیسے مرضی گھمائیں، بس اس کو راؤنڈ راؤنڈ گھماتے جائیے، اور ایک بہت ہی زبردست سا ڈیزائن کریٹ ہو جائے گا۔ اب جو 2 حصے ہم نے بچائے تھے ان میں سے ایک حصہ کریم میں اگین اس پہ ایڈ کر رہی ہوں، اور اس کو میں اسپیچولا کی ہیلپ سے چاروں طرف پھیلا دوں گی۔ کونے بھی اس کے ہم نے اچھے سے فل کرنے ہیں، کونے خالی نہیں رہنے چاہیے۔ اور اب ہم اس کو کریں گے ٹیپ ٹیپ، اور اس پر ہم پھر سے لگا دیں گے وہی پیوری جو ہم نے آم کی بچائی ہے، چھوٹے چھوٹے سے ڈراپس اس پہ لگا دیں گے، اور اسے اسی طرح سے ایک ڈیزائن کریٹ کر لیں گے۔ اور لاسٹ والا
آئس کریم کا بیچ جو بچا ہوا تھا وہ بھی ہم اس پہ ڈال دیں گے، اور سیم اسی طریقے سے اسپیچولا کی ہم ہیلپ سے ہم اسے ایون آؤٹ کریں گے اور ٹیپ ٹیپ کریں گے، اور مینگو پیوری ڈال کے اسی طرح سے اگین اس پہ ہم ڈیزائن کریٹ کر لیں گے جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہا ہے اور ماشاءاللہ کھانے میں بھی بہت ہی فلیورفل تھا۔ اور جہاں پہ ہم نے ڈیزائن بنا لیا ہے، ایک گھر کا شاپر لے لیں، اگر آپ کے پاس کلنگ ریپ ہے تو آپ وہ لے لیں۔ میں نے شاپر لیا ہے، اسے ڈبل کٹ کر کے میں نے اس کی بیس کے ساتھ رکھ کے اس کو لگا دیا ہے، اور شاپر کو میں نے چاروں طرف سے تھوڑا بڑھا کے لگایا ہے، اور یہ شاپر میں نے ڈبل لگایا ہے۔ اور اب ہم اس پہ لڈ لگا دیں گے اور اس کو اوور نائٹ کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے، اور پھر آپ کو اس کا رزلٹ دکھائیں گے۔ سرو کرتے ہوئے شاید میں آپ کو نہ دکھا پاؤں کیونکہ میرے گھر میں پارٹی تھی، تو جس کے لیے میں نے یہ بنائی تھی، لیکن آپ کو اس کا فائنل رزلٹ میں ضرور دکھاؤں گی۔ یہ نیکسٹ ڈے مارننگ کی ہے۔ شوبر اس کا ہم نے ریموو کر دیا، اور ماشاءاللہ سے کیا ہی زبردست آئس کریم ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ بالکل کرسٹل فری، چنکس فری، بالکل سموتھ مارکیٹ جیسا ٹیکسچر ہے اس کا۔ اسے آپ بنا کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو ریسیپی کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔